اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحی کا آغاز۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ توبہ۔ نبوت اور رسالت کا اصل مقصد خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ محاسبہ اخروی کے ضمن میں اتمام حجت ہے۔ چنانچہ عدالت اخروی میں جب قوموں اور امتوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کی طرف جن رسولوں کو بھیجا گیا ہے سب سے پہلے وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیری ہدایت اور رہنمائی اور تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے بلا کم و کاست قولاً بھی اور عملاً بھی ان تک پہنچا دیا ہے۔ یہی وہ گواہی ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید میں رسولوں کے لیے شاہد اور شہید کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہوئی اور نبوت و رسالت اتمام اور تکمیل کو بھی پہنچی۔ اس اتمام نبوت اور تکمیل رسالت کے دو مظہر بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ نوح انسانی شعوری اور عقلی اعتبار سے عہد طفولیت سے نکل کر اپنے بلوغ کو پہنچ گئی اور گویا اس قابل ہو گئی کہ ابدی اور مکمل ہدایت نامہ اس کو دے دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جس میں اصل اہمیت نظام اجتماعی کو حاصل ہو رہی تھی، لہٰذا ضرورت تھی کہ ہدایت خداوندی اب صرف انفرادی اخلاق اور کردار کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک مکمل اجتماعی نظام زندگی کی صورت میں سامنے آئے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے انصاف کیا گیا ہو اور کوئی قدر بھی اس میں پامال اور مجروح نہ ہو، مساوات، آزادی اور حریت کی قیمت پر نہ ہو اور حریت و آزادی کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ نوع انسانی مرارت یافتہ اور مرارت سے محروم طبقات میں تقسیم ہو کر رہ جائے، کسی جگہ تو ارتکاز دولت ہو جائے اور کوئی اپنی بنیادی ضروریات تک سے محروم ہو جائے۔ ایک متوازن نظام عدل و قسط اب نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت تھی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک الہدی یعنی قرآن مجید جو ابدی ہدایت نامہ قرار دیا گیا اور دوسرے دین حق یعنی عدل و قسط پر مبنی مکمل اجتماعی نظام زندگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ ایک طرف تو قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دیں اور دوسری طرف دین حق کو بالفعل قائم کر کے دکھا دیں تاکہ نوع انسانی کے سامنے اس کا ایک نمونہ بھی آ جائے۔ یہ نظام عدل و قسط صرف نظری سطح پر پیش نہ کیا جائے بلکہ اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے۔ یہ گویا اس دور میں اصل اتمام حجت ہے جس کے ضمن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار پایا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے بارے میں گزشتہ نشست کے آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد ایک مکمل انقلابی جدوجہد ہے، اگرچہ اس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تعمیر اخلاق بھی ہے، تطہیر فکر بھی ہے، لیکن اس 23 سالہ جدوجہد میں ایک مکمل انقلابی جدوجہد کا نقشہ ملتا ہے۔ نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت۔ الحمدللہ دور حاضر میں ایک احیائی عمل کا آغاز ہو چکا ہے، ایک بیداری ہے، عروج کی طرف ایک حرکت شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد،
دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ وہ بات اب نہیں ہے، دریا اب مد کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس دور میں اب مسلمانوں کو اور اسلامی ثقافت کو سمجھنے کی واقعتاً سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب تک یورپ نے مسلمانوں کو یا اسلام کے سرے سے کوئی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ استہزاء ہوتا تھا، تمسخر ہوتا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو حالات اور حقائق کے قرینے میں سمجھا جائے۔ چنانچہ حال ہی میں امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام دی 100 اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اس کتاب پر نیوز ویک اور ٹائمز جیسے جرائد میں پورے صفحے کے تبصرے شائع ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں معلوم انسانی تاریخ میں سے ایسے 100 انسانوں کا انتخاب کر کے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے، اور اس درجہ بندی میں اس مصنف نے سیر فہرست کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص خود تو اپنی جگہ پر کوئی سند نہیں ہے، لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کی ذہانت اور فطانت کی خمازی کرتی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں زندگی کے 2 دائرے ہیں، مذہبی دائرہ اور سیکولر دائرہ۔ گویا سیاست اور مملکت اور تہذیب و تمدن کا دائرہ اور ہے، جبکہ مذہب کا دائرہ اور ہے۔ اس نے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست رکھنے کی دلیل یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل انسانی کی واحد شخصیت ہیں جو زندگی کے دونوں دائروں میں مساوی طور پر کامیاب ہیں۔ اس کے اپنے الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا ایک اجمالی نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے قبل انقلابات عالمی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے اس پر ایک نگاہ ڈال دیجیے۔ دنیا کا واحد جامع ترین انقلاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب 2 اعتبارات سے دنیا کے بڑے انقلابات سے انتہائی ممیز ہے۔ ایک تو جامعیت کے پہلو سے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بڑے انقلابات کا شعرہ ہے وہ سب کے سب جزوی انقلابات تھے۔ انقلاب فرانس کے نتیجے میں صرف ہیئت حاکمیہ یا طرز حکومت بدلا ہے، اخلاق نہیں بدلے، نظریات نہیں بدلے، کردار نہیں بدلا، تہذیب و تمدن اور معاشرت کا نقشہ نہیں بدلا، مذہب نہیں بدلا، عقائد نہیں بدلے، صرف ایک انتظامی ڈھانچہ بدلا ہے۔ ظاہر ہے طرز حکومت کی تبدیلی محض ایک جزوی انقلاب ہے۔ اسی طرح بالشویک اگرچہ اپنے اثرات کے اعتبار سے اور اپنی وسعت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی تجزیہ کیجیے تو ثابت ہوگا کہ وہ بھی جزوی انقلاب ہے۔ نظریات میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے سے موجودہ مادہ پرستی نے ایک قدم آگے بڑھا کر جدلی مادیت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ گویا مادیت کا اگلا قدم ہے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، لیکن یہاں تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ مادیت کی جگہ روحانیت کا آغاز ہو تو وہ انقلاب ہوگا۔ مادیت ہی کے راستے پر آپ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے تو اس میں انقلاب کا کوئی پہلو نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہاں کیا چیز بدلی؟ بس ایک کوشش کی گئی کہ کسی ملک کے وسائل پیداوار اور ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت میں لا کر ایسا انتظام کیا جائے کہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب اس سے متمتع ہو۔ اس مقصد میں کتنی کامیابی ہوئی، اور جو ہوئی اور
وہ کس کاسٹ پر ہوئی اس کو چھوڑیے، اس وقت اس انقلاب کا حوالہ صرف اس اعتبار سے دیا گیا کہ وہ بھی ایک جزوی انقلاب ہے۔ اس پس منظر میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کو دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو خوردبین لگا کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا چیز نہیں بدلی۔ عقائد بدلے، اخلاق بدلے، انفرادی زندگی بدلی، حیات اجتماعیہ کا نقشہ بدلا۔ ایک قوم جس میں لکھے پڑھے لوگ گنتی کے تھے، وہ قوم علوم و فنون کی موجد اور نوع انسانی کی معلم بن گئی۔ وہ قوم جس میں کوئی تنظیم نہ تھی، ایسی منظم ہوئی کہ نہ صرف میدان جنگ میں اس کی تنظیم بے مثال قرار پائی بلکہ وہ عبادت بھی کر رہی ہے تو ایک امام کے پیچھے صف بستہ ہو کر۔ گویا زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ کہہ سکے کہ وہی رہ گئی جو پہلے تھی۔ یہ ہے ہمہ گیر انقلاب کہ پوری زندگی، پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی متوازی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک دوسری خصوصیت کے اعتبار سے بھی اس انقلاب کی پوری انسانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ دنیا میں جو انقلابات واقع ہوتے ہیں تو انقلاب کا فکر دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اور اس انقلاب کو برپا کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بالعموم جامعیت نہیں پائی جاتی۔ جس شخص کی فکر اور سوچ کی قوتیں زیادہ فعال ہوتی ہیں، اس میں قوت عمل کم ہوتی ہے، اور جس کے قوائے عملیہ زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، عام طور پر اس کی سوچ کی قوتیں اتنی بیدار نہیں ہوتی۔ لہذا انقلابات کا معاملہ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ مفکر کوئی اور ہوتا ہے اور عملی رہنما کوئی اور بنتا ہے۔ چنانچہ انقلاب فرانس کی پشت پر فکر تو اور دوسرے مفکرین کا تھا، لیکن انقلاب بالفعل کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھ آیا۔ ان مفکرین کا اس کی عملی رہنمائی میں ذرا برابر بھی دخل نہیں۔ اسی طرح بالشویک انقلاب کا مفکر تھا، لیکن اس کی زندگی کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو اس کی موت کے کئی سال بعد ایک بالکل دوسرے ملک میں ایک فعال شخص فلسفہ گو اویس نے اس کی بنیاد پر انقلاب برپا کر دیا۔ اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا جائزہ لیجیے۔ فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہوا اور کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک عرصہ زندگی میں ایک انقلابی جدوجہد کا تمام مراحل سے گزر کر کامیابی سے ہمکنار ہو جانا، اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ کے دامن میں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی بڑی مختصر رہی ہے، محض 61 برس۔ ہم جو 63 برس کہتے ہیں وہ قمری اعتبار سے ہیں، جو دراصل 61 یا 61.5 برس بنتے ہیں۔ ان میں سے قبل بعثت کے 40 سال نکال دیجیے تو کل 21.5-22 برس ہیں، جن میں ایک عظیم انقلاب تمام مراحل طے کر کے پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پوری نسل انسانی کی تاریخ میں اس کے آس پاس تو کیا، اس کے عشر اشیر کی بھی مثال نہیں ملتی۔ یہ پوری اس بات کی طرف جو اس انقلابی جدوجہد کا اہم ترین پہلو ہے، یہ پوری جدوجہد زمین پر ہوئی، قدم بقدم چل کر ہوئی، خالص انسانی سطح پر ہوئی، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قواعد و ضوابط اور اسباب و علل کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ان کے تحت ہوئی۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ بھی در حقیقت اتمام حجت کا ایک پہلو ہے۔ وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا اتمام حجت ہے، پوری نوع انسانی پر، اور اس کا ایک عام انسانی جدوجہد کی سطح پر تمام موانع و مشکلات کے باوجود قائم کر کے دکھانا، ابتدائی دور میں ناکامیوں کا طرح طرح سے سامنا کر کے اور مصائب و مشکلات کو جھیل کر قائم کر کے دکھانا، یہ در حقیقت حجت ہے مجھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کام کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصیات حاصل تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نکسیر تک نہیں پھوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کہیں کوئی دقت اور مشکل پیش آئی ہی نہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کریں جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ چنانچہ یہ تمام حجت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر